اس کی بہت واضح مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سبھاش چندر ہندو تھے، لیکن انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک آزادی میں کام کیا، اور جو انگریزوں کو ہندوستان سے آزادی دینے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عالمی سطح کی تحریک اٹھانے کی کوشش کی تھی، اس میں ایک عبوری حکومت بھی بنی تھی۔ سننے والوں میں بہت کم بچے جانتے ہیں کہ جب بنگلہ دیش بنا تھا تو اس کے بننے سے پہلے اندرا گاندھی نے شیخ مجیب الرحمن سے کہا تھا کہ آپ اپنی ایک حکومت بنا لیں، تو کلکتہ میں انہوں نے اعلان کیا کہ فلاں وزیر اعظم ہوگا، فلاں یہ ہوگا، فلاں یہ ہوگا۔ انہوں نے اپنی ایک عبوری حکومت بنائی۔ عمران خان صاحب بھی، وہ جن لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ وہ آرمی ان کی بیک پہ ہے، انہوں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی ایک عبوری حکومت تو بنائیں نا، کہ کل کو آپ جیت جاتے ہیں تو کس کو کون سی منسٹری آپ دیں گے، تاکہ آپ کو پبلک کی رائے کا پتہ چلے کہ لوگ کس کو پسند کرتے ہیں اور کس پہ راضی نہیں۔ یہ تاریخ پوری بھری پڑی ہے کہ حکومتوں کی اس طرح سے بھی تشکیل ہوتی ہے۔ سبھاش چندر بوس جو تھے، وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پارٹی نے جو بنائے تھے، اس میں صدر کا مقام انہیں دیا گیا تھا۔ پھر اس طرح جو مسلمان تھے انگریزوں کے خلاف لڑنے والے، وہ کابینہ کبھی دیکھیے گا 80% سے زیادہ وہ مسلمان ہی سارے تھے۔ ان میں خان عبدالغفار خان بھی تھے۔ خان عبدالغفار خان، لوگ بھول گئے اس ہستی کو، وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کی بڑی قدر فرماتے تھے کہ یہ آزادی کے مجاہد ہیں۔ اور یہ ذکر کیا ہے اور تو اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر نشاور ہونے والے، جنہیں خواب میں بشارت دی گئی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد نقش حیات اپنی کتاب اپنی سوانح میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے بشارت دی گئی کہ دنیا میں جو برکتیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پہ نازل ہوتی تھی، حضرت کے انتقال کے بعد آسمان کی وہ ساری برکتیں اب تمہاری طرف کر دی گئیں۔ حضرت حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے نقش حیات میں لکھا ہے کہ مجھے یہ بشارت دی گئی، اور حضرت نے لکھا ہے کہ غالباً عبدالغفار خان جو تھے یہ حضرت سے بیعت تھے۔ ولی خان صاحب نے تو صاف ہی لکھ دیا کہ والد جو تھے یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ یہ ہمارے بچے نہیں جانتے کہ یہ آزادی جو ہے کن لوگوں نے حاصل کی، اور کن لوگوں کا خون آزادی کا نذرانہ بنا، لوگ بالکل نہیں جانتے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ نہیں سنیں گے، نہ سنیں، ہم کون سا دعوت دینے گئے ہیں کہ ضروری سنیں۔ لیکن تاریخ اور ریکارڈ کا صحیح رکھنا ضروری ہے۔ یہ جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو جماعت بنی تھی، اس کو اپنی پستی بھی دیکھیں اور دوسروں کا عروج بھی دیکھیں۔ 1972 میں یہ غلام بلور جو ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اندرا نے پیغام بھجوایا، تین رکنی وفد آیا، اور اس نے جلال آباد میں آ کے خان عبدالغفار خان کی خدمت میں پیش کیا خط پرائم منسٹر اندرا گاندھی کا، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت میرے والد کے دوستوں میں اور سب کانٹیننٹ میں اس وقت آزادی کے جتنے مجاہدین تھے کوئی باقی نہیں رہا، سب سے بڑی شخصیت آپ کی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری وزارت عظمیٰ میں صدارت کا تمغہ، صدارت کا منصب آپ کو دیا جائے، آپ تشریف لائیں اور یہ مجھ پہ چھوڑ دیں میں نے کیسے کام کرنا ہے، آپ ایک مرتبہ ہاں کر دیں
ہم آپ کو انڈیا کا صدر بنائیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب غداری کی تہمت اور مقدموں میں ان لوگوں کو قید کیا جا رہا تھا، اور وہ جو تھے وہ جانتے تھے، اندرا جانتی تھی کہ آزادی میں، اس لیے کہ اس نے یہ سارا ماحول دیکھا ہوا تھا، اپنے گھروں میں تذکرہ سنا ہوا تھا۔ تو خان عبدالغفار خان، ان کا جواب بھی سن لو۔ انہوں نے جواب لکھا کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنی ذمہ داری سنبھال بھی نہیں سکتا، اور انڈیا کی صدارت سے بہتر ہے میں اپنے ملک پاکستان کی خدمت کروں۔ جنہوں نے حیدرآباد ٹریبیونل قائم کیا تھا اور جنہوں نے انہیں جیل میں ڈالا تھا، ان پہ بھی تو کوئی لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں؟ یہ ہماری قومی عادت ہے، اور ہماری قوم اور اس کے حکمرانوں کی ایسی منحوس یہ عادت ہے کہ جو کچھ ماضی میں جس کے ساتھ کرتے رہے اس کا ذکر نہ کرو۔ کیوں؟ ظالموں پہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، جھوٹوں پہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ تم ہی کہو کہ یہ انداز جستجو کیا ہے۔ تو اس لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ جو تھے یہ امین تھے۔ اسی طرح ہوا کرتا ہے کہ منسٹریاں بنتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں یہ جو اتنے بڑے بڑے آدمی تھے، انہوں نے عمر بھر قربانیاں دے کر اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر کے اس درجے تک پہنچایا ہے۔ تو سبھاش چندر بوس، یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبوری حکومت انہوں نے تشکیل فرمائی تھی اس میں تھے، اور ہندو تھے۔ اور ریکارڈنگ میں ہمارے ہاں کہیں ہوگا کہ موجودہ وزیر اعظم انڈیا مودی نے ان کے نام پہ ایک یونیورسٹی بنوائی ہے، بنا رہے ہیں، تعمیر جاری، اور انہوں نے صاف کہا کہ سبھاش جو تھے وہ عظیم انسان تھے، آزادی کے لیے انہوں نے کام کیا تھا۔ یہ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور خان عبدالغفار خان، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ، کتنے نام گنوائیں۔ خود ہمارے ایسے اساتذہ، ہمارے تو بہت سے اساتذہ نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہی سے پڑھا تھا، اور انہوں نے جو تفصیلات بتائی تھی وہ تو ایک بہت بڑی تاریخی چیزیں ہیں بہرحال۔ اور ہمارے یہاں سبھاش چندر بوس کی انہوں نے قدر کی نا، اب جا کر وہ اپنی یونیورسٹی بنا رہے ہیں۔ اب اس کی تازہ مثال دیکھیں کہ رامپور میں یہ حکم ہوا ہے کہ محمد علی جوہر نے اس یونیورسٹی کو بنایا تھا اسے ختم کر دیا جائے، اور اب تک اس کے 28 مختلف شعبے ڈپارٹمنٹس قائم۔ کسی انڈین سے پوچھیے گا کہ وہاں کوئی دو قومی نظریہ نہ آیا، ہندو، سکھ، مسلمان، عیسائی لڑکے سب نکل پڑے، اور انہوں نے کہا کہ محمد علی جوہر مسلمان تھے یا نہیں تھے، ہم ان کی یہ تاریخی چیزیں نہیں مٹنے دیں۔ کلپس آپ دیکھ لیں، ہم کوئی فیورٹزم کے قائل تھوڑی ہیں، یا ہم کوئی جھوٹ تھوڑی بکتے ہیں، آپ دیکھ لیں خود۔